وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال عز من قائل الحمد لله رب العالمين وقال الله عز وجل وله الحمد في السماوات والأرض سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہیں اور تعریف کا اصل حقدار بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے اللہ رب العزت کو اپنی تعریف اور تعریف کے کلمات بہت محبوب ہیں قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں یا وہ دعائیں جن میں اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب بھی ہیں اور بہت جلد قبولیت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں تعریف اسی اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے
الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ وہی عالمین کا رب ہے، تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اسی کے، تخلیق اس کی، ملکیت اس کی، ان میں تعریف بھی اسی کی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اہل جنت کی بھی جو سب سے آخری پکار ہوگی وہ بھی اللہ کی تعریف ہی ہوگی۔ اللہ کی تعریف کے بہت سارے کلمات میں سے ایک کلمہ آیت الکرسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی ہم اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے ذریعے سے ملنے والے فوائد اور ثمرات کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سے بہت سارے نصوص ہمیں ملتے ہیں۔ اگر یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کیا خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم آیت الکرسی میں موجود ان موتی جواہرات کو کھولنے کی اور اس میں پنہاں رازوں کو منکشف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی کیوں اللہ کو محبوب ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ آیت الصفات، کیونکہ آیت الکرسی اللہ کی صفات سے متعلقہ آیت ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ اللہ کی اسم اعظم ان میں یہ تاثیر ہے کہ جب دعا سے قبل انہیں پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ جو آیت الکرسی ہے، سورہ آل عمران میں جو اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ آیت الکرسی دعا سے پہلے پڑھی جائے دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر اسے رات کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھا جائے تو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مال غنیمت پہ انہیں چوکیداری اور پہرے داری کا فریضہ اور ذمہ داری ان پہ عائد ہوئی۔ پہلی رات ڈاکو آیا اور سیدنا ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، وہ مال چوری کر رہا تھا۔ منتیں سماجتیں کرنے لگا، غریب ہوں، عیالدار ہوں، بال بچے دار ہوں، مجھے معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ مومن نرم دل والا ہوتا ہے، بہت جلدی اسے رحم آ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ آپ کے رات والے چور کا کیا بنا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی وہ غریب تھا، عیالدار تھا، منتیں سماجتیں کرنے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔
آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آئے گا۔ اگلی رات پھر آیا، پھر بالکل سیم یہی واقعہ ہوا، اسے پکڑا، اس نے منت کی، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا۔ تیسری رات پھر آیا تو سیدنا ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے چور نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، دعني اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ پہلے ہی علم کی بڑی جستجو اور تڑپ رکھتے تھے، کہا جی بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان، جب آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، رات کو شیطان آئے گا نہیں، فرشتہ جائے گا نہیں، اللہ ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة ولم یحل بینہ وبین الجنۃ الا الموت، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اسے اگلی نماز سے پہلے موت آ جاتی ہے، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اور جو شخص زندہ رہتا ہے، اسے موت نہیں آئی، اسے کیا ملنے والا ہے؟ المعجم الکبیر کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاة المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاة الاخری، جو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، دوسری نماز تک اس کی حفاظتیں خود اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، اور وہ صحابی ہیں سید القراء، آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن کی سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤں۔ سیدنا ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے نبی، آپ کو آ کے جبریل قرآن سناتے ہیں اور آپ جبریل کو سناتے ہیں، آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی ابی، اللہ نے حکم دیا ہے۔ سیدنا ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اسمانی ربی، جی ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابی ابی بن کعب ہیں، سید القراء ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابی، ایو آیت معک فی القرآن اعظم، بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سیدنا ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں، ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے علم میں نہیں ہے، بار بار سوال کرتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ آیت الکرسی ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، خوش ہو کے سیدنا ابی کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو منذر، اللہ نے تجھے بڑا علم دیا ہے، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النبوات 2 جلدوں میں مدینہ سے شائع ہوئی ہے،
اس میں آیت الکرسی کے بے شمار فضائل بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَمِمَّا يُعَالَجُ بِهِ السِّحْرُ مُدَاوَمَةُ آیت الکرسی، وہ وظائف جن سے جادو جیسے بڑے مرض کا علاج کیا جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے، اس کو مسلسل پڑھا جائے جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے علماء نے باقاعدہ صرف آیت الکرسی پہ کتابیں لکھی، المنہاج القدسی کے نام سے، عربی میں ایک بہت اچھی کتاب ہے آیت الکرسی پہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے کہ علماء نے ایک آیت الکرسی پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں۔ آیت الکرسی کی بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ایسا ہے کیا کہ یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں آیت الصفاتی، یہ اللہ کی صفات پر مشتمل آیت ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر بھی دلائل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، دعویٰ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، یہ دعویٰ ہے۔ اس پر دلائل کیا ہیں؟ وہ رب ہے، اسے کیا ضرورت ہے دلائل کی، لیکن اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ اپنی توحید کو، اپنی الوہیت کو دلائل سے بتاتے ہیں، منواتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی یہی اسی بات کا درس دیتے ہیں۔ جب بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم اپنے سامنے مخالف اس کو یہی کہا کرو، دلائل لے کے آؤ، دلائل سے بات کرو۔ اللہ بھی دلائل سے بات کرتے ہیں، اپنی الوہیت کو دلائل کی بنیاد پہ منواتے ہیں۔ آیت الکرسی بھی ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر پھر دلائل ہیں۔ دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو، دلائل باقی پوری آیت الکرسی اس دعوے کے دلائل ہیں۔ اللہ نے 11 دلائل دے کے سمجھایا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی ہی ہونی چاہیے۔ پہلی دلیل الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما۔ 10ویں دلیل وهو العلی، 11ویں دلیل العظیم۔ 11 دلائل دے کے اللہ نے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ الحی، صرف اسی کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کیا عام زندگیوں جیسی ہے، وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اس کی زندگی ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ دنیا کی ہر زندگی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، دنیا کی ہر زندگی کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے۔ جب مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کچھ ٹائٹ ہوئے، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ علیہ السلام کے چاروں طرف گھیرا تنگ ہوا، تو اللہ کی طرف سے حوصلہ ملا، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو سپورٹ ملی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی آپ کا رب زندہ رب ہے، آپ اپنے زندہ رب پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ پریشان وہ ہو، فکر مند وہ ہو جو بے جان مورتی کے سامنے عبادت کرتا ہے، جو مٹی کے ڈھیر کے سامنے آ کے اپنا سر ٹیکتا ہے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ ایسا رب ہے، ایسی زندگیوں والا رب ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
دنیا میں کچھ نہ تھا، اسی نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، پھر مار دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ آج ساری سائنس ٹیکنالوجی زور لگا کے بیٹھ گئی ہے، ہمیں زندگی کا نقطۂ آغاز مل جائے، زندگی کا ہمیں راز مل جائے، ہم بھی مردوں کو زندہ کر سکیں۔ ہر چیز میں، میدان میں، ہر میدان میں جیتنے والے سائنسدان اس میدان میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ راز میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ رب ہے جو زندگیاں دیتا ہے اور ہر چیز کو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کی ایک بوند سے زندگی کے کتنے نشانات پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ القیوم، اس کی دوسری صفت القیوم، وہ قائم ہے، وہ خود سے قائم ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قائم رہے گا، کل بھی اسے کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ القیوم، جب اللہ کی اس صفت پر کامل ایمان آ جائے، یقین نصیب ہو جائے، پھر وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ بندہ فکر مند نہیں ہوتا، پھر اس بندے کو کوئی انتظار نہیں ہوتا کہ میری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں، مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں، میری سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے پتہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، میرا رب وہ ہے جو زمینوں کو، آسمانوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، ان کے نظام کو قائم دائم اور ان کو قوام، وہ رب قوام ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ اس کو قائم نہ رکھے، وہ اپنے ہاتھ، اپنے دست قدرت کو پیچھے ہٹا لے، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کوئی ہے جو اس نے بڑے نظام کو کنٹرول کر لے، اس کو سنبھال لے کہ اب میں اس کو چلا لوں گا، اب میں اس کو سنبھال لوں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ہر شام اس بات کی شہادت دیتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تعریف رب تجھے ہی زیب دیتی ہیں، تو ہی قائم رکھنے والا ہے زمینوں کو بھی، آسمانوں کو بھی۔ اور یہ جو اللہ کے دو نام ہیں الحی القیوم، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بطلان الدلیل میں بیان کرتے ہیں فیہ تأثیرا خاصا فی اجابت الدعوات وکشف القربات، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں جاری رہی، مشکلات سر پہ آن پڑی ہیں، اللہ کے ان دو ناموں کو اپنا وظیفہ بنا لیا جائے اور انہیں اپنے ورد میں شامل کر لیا جائے، یا حی یا قیوم، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم رب میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ دو دلائل۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ حی ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، وہ قیوم ہے لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو درکنار، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ عیب ہے جو دنیا کی ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے، جب تک سوتے نہیں، جسم کی تھکان اترتی نہیں، اسے تو تھکان بھی نہیں ہوتی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے نیند بھی نہیں آتی۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ رب اس کی صرف اسی کی عبادت کی تیسری دلیل، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ ایک کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں
اگر اس رب کو نیند آ جاتی تو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار کون لگاتا؟ جناب موسیٰ کو اسی دریا سے پار لگا کے فرعون کو اسی دریا میں غرق کون کرتا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کون بناتا؟ اور جناب یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت و تاج کا مالک کون بناتا؟ مکہ کے در یتیم کو رسالت اور نبوت کے منصب پہ فائز کون کرتا؟ اور دونوں جہانوں کا سردار کون بناتا؟ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، بندوں کو قدم قدم پہ رب کی ضرورت ہوتی ہے، انسان ہر وقت حاجت مند ہے، ہر سانس پہ وہ اللہ کی ذات کا حاجت مند ہے۔ اگر اس کو نیند آ جائے، اس کو اونگ آ جائے تو دنیا بھر کی حاجتیں کون پوری کرے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ چوتھی دلیل، صرف اللہ کی ہی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ جب ہر چیز ہے ہی اسی کی تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز کا خالق وہ ہے، وجود بخشنے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، ہر نظام کو قائم رکھنے والا وہ ہے، اور ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ رب اتنے اختیارات والا ہے، وہ رب اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سفارش وہاں قبول ہوتی ہے جہاں کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک جج سفارش کو قبول کرتا ہے، یہ ڈی پی او صاحب کل کو مجھے بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ ایک پولیس والا سفارش قبول کرتا ہے، کل کو مجھے بھی اس سے کوئی کام ہو سکتا ہے۔ بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کے سفارش کو قبول کیا جا سکتا ہے، اولاد کی محبت میں آ کے سفارش قبول ہو سکتی ہے، والدین کے روب میں آ کے سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ وہ رب نہ اس کی بیوی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، اور اس رب کو اتنے اختیارات حاصل ہیں، اس کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، لہذا وہ کسی کی سفارش کی مجبوری کا بھی اسے کوئی کسی کی سفارش اس کے سامنے قبول نہیں ہو سکے گی الا بإذنہ، مگر اسی کی جس کو اجازت ملے گی۔ کچھ لوگوں کو میں نے خود سنا ہے، جب انہیں نماز کے لیے، نیکی کے لیے دعوت دیتے ہیں، ان کا جواب ہوتا ہے ہم فلاں بزرگ اور فلاں ہستی کے لڑ لگے ہیں، بس وہ گزریں گے ہم بھی گزر جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے پورے جلال میں ہوں گے، اور اس وقت ساری دنیا، سارے انبیاء، سارے رسول اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے معافیاں مانگ رہے ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کر رہے ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، دعائیں کریں گے، پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے پیغمبر آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے میں اللہ دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، رب نے فرمایا جو مانگو گے،
رب نے اختیارات پھر بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا جو چاہو گے کر دو گے، یہ بھی اللہ کے پاس اختیارات حاصل ہیں، جو مانگو گے اے پیغمبر میں دیتا جاؤں گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ عبادت اس رب کی اس لیے ہونی چاہیے، علم کے خزانے اس کے پاس ہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا، جو ہونے والا سب اس کے پاس ہے۔ دنیا میں اتنے علوم ایک ایک ادارے میں، ایک ایک یونیورسٹی میں، ایک ایک ادارے میں اتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، شاید ہم ان کے نام یاد نہ کر سکیں، اور ایک شخص ایک وقت میں ایک علم میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، دو میں ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے علوم پہ اسے دسترس حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے سارے علوم جس کی طرف سے آتے ہیں وہ اکیلا رب ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمینوں پر آسمانوں پر حاوی ہے، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی والسماوات السبع والارضون السبع ان الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلات۔ یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا کے اللہ کی کرسی کے سامنے رکھے جائیں تو اتنے بنتے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا ہلکا چھوٹی سی انگوٹھی جتنی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے۔ رب کی کرسی اتنی بڑی ہے، اور وہ کرسی اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جو اللہ کا عرش ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفُلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ، اور وہ کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے پورے صحرا میں ایک چھوٹی سی کوئی انگوٹھی جتنی چیز پڑی ہوتی ہے۔ پھر کہاں ہوں گے یہ آسمان، کہاں ہوں گی زمینیں، اور کہاں ہوگا اس زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا سورج، اور کہاں ہوگی ان ستاروں سیاروں میں ایک چھوٹی سی زمین، اور اس میں کہاں ہوگا پاکستان، کہاں ہوگا پنجاب، کہاں ہوگا لاہور، اور اس میں چلتا پھرتا ایک چھوٹا سا انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت متکبر سمجھتا ہے۔ حیثیت کیا ہے اس کی اللہ کے سامنے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ایک اہم سوال کو حل کرتا جاؤں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے اللہ ہر جگہ پر۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ اپنی معیت کے اعتبار سے، اور اللہ اپنی مدد کے اعتبار سے ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی کا جو مقام ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ آسمانوں سے اوپر، کرسی سے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ العظیم، وہ سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 11 دلائل دے کے اللہ رب العزت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عبادت بھی اسی رب کی ہونی چاہیے۔ جب ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی اللہ کی صفات پہ مشتمل ایک خوبصورت آیت، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں اور زندگی کی عادات میں شامل کیا جائے۔ ایک کتاب ہے، اس میں رائٹر نے 10ویں صدی کے علماء ان کے نام لکھے ہیں۔ ان میں ایک امام ہے، امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں آیت الکرسی کو ان لی وردا من آیت الکرسی اقرأها کل یوم 313 میں آیت الکرسی کا وظیفہ کرتا ہوں اور ایک دن میں 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔
اور بلکہ اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ جب ہم دنیا سے بھی جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو یا آیت الکرسی ہو، کوئی ایسا کلمہ جس میں تیری تعریف ہو اور وہ کلمہ تجھے محبوب ہو۔ اور کچھ علماء ان کی وفات ہوئی آیت الکرسی پہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرر الکامنہ، اس میں وہ ایک بہت بڑے امام یوسف مزی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، مات وهو يقرأ آیت الکرسی، جب وہ فوت ہو رہے تھے ان کی زبان پہ آیت الکرسی جاری تھی۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام کے بارے میں لکھتے ہیں، مات وهو يتلو آیت الکرسی، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی زبان پہ آیت الکرسی کی تلاوت جاری تھی۔ یہ اختتام اسی پہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کی عادت ہوتی ہے، جو ہمارے اندر ہوتا ہے، جو ہمارے رجحانات اور جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے رجحانات، ہماری ترجیحات کو صرف اپنی ذات کے لیے خالص بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔